صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ الحمدللہ آج قرآن کی دنیا کورس کا ہمارا لاسٹ سیشن ہے، 3 ماہ پر مشتمل یہ کورس، جس کے اندر ہم نے 4 بڑی اور عظیم صورتوں کو کور کیا الحمدللہ۔ سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، نساء اور مائدہ۔ آج کے سیشن میں سورہ المائدہ کو کور کیا جائے گا انشاءاللہ، اور آج کی کلاس جو ہے وہ لاسٹ کلاس ہے۔ یہ جو آیات ہیں 57 سے 71 تک آیات، جن میں مسلمانوں کو اہل کتاب کے حوالے سے نصیحتیں کی گئی ہیں، ان کے مزید جرائم کا ذکر ہے، اور ایک دفعہ پھر نفاذ دین کی پرزور تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مسلمانوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ان کافروں اور اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، یعنی جو مشرکین ہیں اور اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ پھر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اہل کتاب تم مخالفت کیوں کر رہے ہو، یعنی تمہاری دشمنی کیوں ہے ہمارے ساتھ؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم سابقہ اور موجودہ سب کتب کو مانتے ہیں، اور ان کی دشمنی کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں سے کیوں دشمنی ان کی اتنی اس حد تک پہنچ چکی تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی، جو ہم پیچھے پڑ رہے ہیں، جتنے سپارے ہم نے پڑھے ان کی سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا کہ وہ جو ہے کیا کیا انہوں نے کیا، اور ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں، ان سے عبرت حاصل کریں کہ وہ انہوں نے جو مخالفت کی، کس وجہ سے مخالفت ان کی تھی۔ جو ہم ایمان لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو صحابہ ایمان لے کر آ رہے تھے، موجودہ شریعت تھی قرآن و حدیث، اس پر، اور جو پچھلی شریعتیں ہیں ان پر بھی ایمان لے کر آ رہے تھے، تو اس وجہ سے تھی ان کی دشمنی، اس وجہ سے حسد تھا ان کا، وہ سب ہم نے دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ یہودی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ایمان والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کفر لے کر آئے تھے اور اسی حالت میں نکل گئے۔ یہ تھے شعوری منافق، ان کو پتا تھا کہ ہم منافق ہیں، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، صبح کو مسلمان ہوتے تھے اور شام کو کافر ہو جاتے تھے، وہ اس وجہ سے تاکہ جو مسلمانوں کا مذہب اسلام جو ہے اس کو بدنام کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بدنام کیا جائے، کہ ہم تو گئے تھے وہاں پر، ہمارا تو یہی تھا، ارادہ یہی تھا کہ ہم تو مسلمان ہونے گئے تھے، لیکن ہم نے جو اسلام مذہب ہے اس کے اندر تو ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ایسی چیز کہ ہم اس کو قبول کرتے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو سادہ قسم کے جو لوگ تھے، تو وہ جو مشرکین تھے وہ امی تھے، ان پڑھ تھے، وہ تو انہی کے فالوور تھے، انہی کے پیچھے چلتے تھے، تو ان کو آ کے کہتے تھے کہ اسلام میں تو ہم گئے تھے، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا، تو تاکہ وہ بھی جو ہے اسلام سے متنفر ہو جائیں، مطلب یہ کچھ وہ کرتے تھے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر لعنت ہو، ہاتھ ان کے بندھے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے، ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ آل عمران کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی کہ اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرو، تو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا آپ کو، قرض ہنسنا ہے یہ قسم کا جو ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مقروض ہو گیا، غریب ہو گیا، ہم سے مانگ رہا ہے، اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح یہ کلام جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس طرح کئی لوگوں کے کفر میں اضافے کا باعث بنے گا، غلط تعبیر کی وجہ سے۔ یہ قرآن جو ہے، ویسے اس کے نزول کا جو مقصد ہے وہ ہدایت ہے، وہ صرف ہدایت ہے اس کے نزول کا مقصد۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کے کفر میں اضافے کا باعث بنے گا یہ قرآن۔ کیسے؟ کیونکہ اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے، یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تنگ کرتے تھے، ان کے پروپیگنڈا کرتے تھے مشرکین کے ساتھ کہ جو اسلام ہے وہ تو مذہب ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کی نیت خراب تھی، اور یہ کجی اور ٹیڑھ تلاش کر رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت پہ بیچ رہے تھے، اور غلط تعبیر کرتے تھے، یعنی ریفرنس وہاں سے ہی لیتے تھے کتاب سے کہ یہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے،
تو ساتھ میں اپنا بھی کچھ مکس کر دیتے تھے، اس کا غلط میننگ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اسلام تو ٹھیک نہیں ہے، تو تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف مائل نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل نہ ہو، ان کی رسالت پر ایمان نہ لے کر آئیں، اللہ پر ایمان نہ لے کر آئیں بلکہ ہمارے ساتھ رہیں۔ نیکسٹ میں ان کے درمیان تو اللہ نے بغض عداوت قیامت تک کے لیے ڈال دی۔ اب یہ کیا ہوا، کس وجہ سے بغض اور عداوت ڈال دی؟ کیونکہ انہوں نے کرتوت ہی ایسے کیے جس کی وجہ سے آپس میں ان کی دشمنی پیدا ہو گئی۔ جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ راہ راست پہ ہیں، اور یہودی کہتے تھے کہ ہم راہ راست پہ ہیں۔ مطلب آپس کی ان کی دشمنی اور عداوت ان کے اندر پڑ گئی اس وجہ سے کہ جو انہوں نے جرائم کیے ہیں۔ اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیتے اور انہیں جنت میں داخل کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ ایمان لاتے، ایمان اللہ پر، پھر روز آخرت پر، اسپیشلی روز آخرت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے تو پھر ہم ان کی برائیاں دور کر دیتے، ان کو جنت میں داخل کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور اگر وہ واقعی قائم کرتے تورات اور انجیل کو، تو اور جو ان کی طرف بھیجا گیا ہے اس پر بھی وہ ایمان لاتے اور ان کو مانتے، مطلب جو کتابیں ہیں، جو ان کی شریعتیں تھیں ان کو مانتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو اسٹیبلش کرتے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملتے۔ وہ انعامات کیا ہیں کہ وہ اپنے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی رزق پاتے۔ اوپر سے اور نیچے سے رزق مراد یہ ہے کہ رزق کی فراوانی پاتے، یعنی آسمان سے بھی رزق نازل ہوتا اور زمین کی پیداوار بھی فراوانی فراہم کرتی، تو ان کو جو ہے وہ ہر طرف سے خوشحالی ملتی۔ ان میں سے جو ایک گروہ ہے وہ درمیانی روش پر ہے، لیکن اکثر ان میں برائی پر ہی گامزن ہے۔ ان میں زیادہ تر جو میجورٹی تھی وہ یہودی تھے، تھوڑے سے تھے جو اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے، جس میں عبداللہ بن سلام جو تھے وہ ٹاپ پر تھے۔ اس کے علاوہ کچھ تھے گنتی کے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر پہنچا دیں جو کچھ بھی آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس پہنچا وہ آپ کھول کھول کر بیان کر دیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو 1,00,000 کا یا اس سے زیادہ جو ہے کم و بیش، یا 1,00,000 سے زیادہ جو صحابہ تھے وہ گواہ بنایا اور فرمایا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تو سب نے کیا فرمایا تھا کہ ہاں آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا اور کہا اے اللہ تو گواہ رہ، تو گواہ رہ، تو گواہ رہ، یعنی رسالت کا جو حق ادا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کیا۔ 23 سالہ زندگی میں جو قرآن ان پر نازل ہوتا رہا، اور یہ جو عرصہ تھا، اس عرصے میں ان پر ہم اگر دیکھیں، ہم ہسٹری پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس وقت سے لے کر جو نبوت ختم ہونے تک کا ٹائم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے گئے، تو اس ٹائم تک کا جو ٹائم ہے اس میں کون کون سے ادوار آئے، کیسے کیسے مشکل حالات آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ رسالت کا حق ادا کر دیا۔ جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا تھا بذریعہ وحی وہ صحابہ تک پہنچا دیتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ نیکسٹ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کسی شے پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات انجیل کو اور جو بھی تم پر نازل ہوا اسے قائم نہ کرو۔ اگین وہی بات ہو رہی ہے جو پیچھے ہوئی کہ آپ اس کو تورات انجیل جو ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو شریعتیں ہیں، ان کو سمجھیں، ان پر ایمان لے کر آئیں، ان پر عمل کریں اور اس کو پھر قائم کریں، اپنے تک محدود نہیں کریں بلکہ نہ رکھیں بلکہ دوسرے تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اسٹیٹ لیول تک اس پیغام کو آپ نے پہنچانا ہے، اور یہی مطالبہ ہمارے سے بھی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دین جو ہے اس کو اپنے تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ لوگوں کو برائی سے روکنا اور نیکی کی طرف لے کر آنا۔ یہ اس امت کا جو ٹائٹل دیا وہ اس بنا پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک اہل کتاب اپنے اپنے وقتوں میں یہودی، صابی، نصارہ جو بھی ایمان لائے اللہ اور آخرت پر، اور جنہوں نے نیک
अमल किए, इन पर ना कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। जो अपने टाइम पर मुसलमान था, चाहे वो यहूदी है, साबी, नसारा है मुसलमान अपने टाइम पर, तो उनके लिए क्या है कि, और फिर वो साथ अल्लाह ताला जब ईमान की बात करता है तो आमनु आमिलुस सालिहात, ईमान की बात करता है, साथ नेक अमाल की बात करता है अल्लाह ताला, कि जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, क्योंकि ईमान के बगैर अमल नहीं है, अमल के बगैर ईमान नहीं। तो अमल किया, जिन्होंने ईमान लाया और अमल किया, तो उन पर कोई खौफ नहीं होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। हमने बनी इसराइल से अहद लिया और भेजे इनमें रसूल, तो जब भी इन पर रसूल आए तो वो लेकर इनको जो इसकी मर्जी के खिलाफ था, तो एक फरीक ने उनको झुटलाया और उन्हें कत्ल कर दिया। फिर अगेन वही बात जो पिछले हम पारों में पढ़ रहे हैं, बनी इसराइल से अहद लिया, वही तौरात और इंजील, जो तौरात का जो अहद था कि उनकी शरीयत को मानेंगे, और इनके साथ अंबिया भी भेजे, कितने अंबिया हैं इनके पास, लेकिन उन्होंने देखा कि जो शरीयतें मुश्किल हैं, हमारा उन पर करना मुश्किल है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनको इन अहकामात पर अमल ना किया, उन अहकामात को झुटलाया, और बाज़ अंबिया को तो झुटलाया और बाज़ को कत्ल किया। नेक्स्ट आयत है 72 से 86 तक आयत, जिसमें नसारा के गलत तस्वुरात का रद्द किया गया है, यहूद की बातिल रविश का जिक्र है, और अहले किताब के दीन में गुलू करने का जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाता है, वो काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि ईसा इब्ने मरियम ही अल्लाह हैं, यानी माज़ल्ला बदतरीन शिर्क, यानी कभी शिर्क की बदतरीन सूरत, जिसमें ये याकूबिया एक फ़िरका था यहूदियों का, उनका कहना था कि माज़ल्ला जो ईसा है वही खुदा है, हालांकि उन्होंने तो यही कहा था कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। जितने भी अंबिया आए, उनकी जो पहली दावत होती थी जो कौम को देते थे, वो यही कहते थे कि अल्लाह ताला की इबादत करो, अल्लाह पर ईमान लेकर आओ और बुतों की पूजा पर से छोड़ दो। यही तो पहली उनकी दावत होती थी, तौहीद की तरफ तो वो लेकर आते थे, अल्लाह की तरफ लेकर आते थे। और जो शिर्क करता है उस पर तो अल्लाह ताला ने जन्नत हराम कर दिया है, इसका ठिकाना आग होता है। जो भी शिर्क करता है, अल्लाह ताला ने बार बार इस सूरत में बार बार अल्लाह ताला ने बयान किया कि शिर्क को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। बड़ा जो शिर्क है, जो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में शिर्क कर रहा है, उसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। और हमेशा हमेश की खालिदीन फ़ीहा अबदा, वो इसमें हमेशा हमेश रहेंगे, वहाँ निकलने की कोई सूरत नहीं होगी। और वो भी काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में तीसरा है, यानी माज़ल्ला अल्लाह ताला के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा बनाया और मरियम अलैहिस्सलाम उनकी माँ, उनको भी खुदा बनाया कि ये जो है वो तीन खुदा हैं, हालांकि अल्लाह सिर्फ वाहिद है। अगर ये बाज ना आए तो बड़ा अजाब इन्हें पहुंचेगा। ठीक है, अल्लाह ताला फिर भी उनको जो है वो एक अच्छे क्या कहते हैं, एक मोहब्बत का अंदाज है अल्लाह ताला का, फिर भी उनको दावत दी जा रही है, फिर भी दावत दी जा रही है, बार बार दावत दी जा रही है। ईसा इब्ने मरियम नहीं है मगर एक रसूल, इनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं, और इनकी माँ सिद्दीका थी और दोनों खाना खाया करते थे, और वो इंसान थे, बशर थे। और अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया कि अगर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को, उनकी माँ को हलाक कर दे, तो कौन इख्तियार रखता है अल्लाह ताला पर कि उनको बचाए। और ज़मीन और आसमान पर जो बादशाही है, ज़मीन और आसमान पर मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। ईसा इब्ने मरियम, नेक्स्ट आयत है। अच्छा, यहाँ पर ये जो बातिल नज़रियात पीछे बयान हुए, मतलब अभी जो हमने ये बयान किया कि एक फ़िरका जो ये कहता है कि माज़ल्ला ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, और ये कहता है कि जो अल्लाह ताला है वो तीन में से तीसरा है। तो ये बातिल नज़रियात जो पैदा करने वाला एक यहूदी, मतलब जो सेंट पॉल था, जिसने बातिल अकायद की तरफ वो लेकर आया ईसाइयों को। हालांकि ईसाई जो है वो भी जो ईसाई जो थे उनको भी वो इस बातिल नज़रियात की तरफ लेकर आया कि जो माज़ल्ला उसका ये कहना था कि खुदा जो है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो खुदा के बेटे हैं। तो जो एक क्रिश्चियन स्कॉलर है मशहूर, उसका बयान है, वो कहता है कि सेंट पॉल के बारे में, ये पहले जो था वो यहूदी था और बाद में ईसाई हो गया। वो सेंट पॉल था जिसने ऐलान किया कि वाक़या रफ़ा के वक्त इसी फ़ेल रफ़ा के ज़रिए से यसू पूरे इख्तियारात के साथ इब्नुल्लाह के मरतबा पर लानिया फ़ाइज़ किया गया।
مطلب وہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے کہ جب ان کو اٹھایا گیا تو وہ ابن اللہ کے مطلب پر اعلانیہ فائز تھے. یہ ابن اللہ کا لفظ یقینی طور پر ذاتی ابنیت کی طرف ایک اشارہ اپنے اندر رکھتا ہے، جسے پال نے دوسری جگہ یسوع کو خدا کا اپنا بیٹا کہہ کر صاف کر دیا کہ معاذ اللہ وہ بیٹے ہیں خدا کے، اس امر کا ذاتی بیٹے. اس امر کا فیصلہ اب نہیں کیا جا سکتا آیا وہ ابتدائی عیسائیوں کا گروہ تھا یا پال جس نے مسیح کے لیے خداوند کا خطاب اصل مذہبی معنی میں استعمال کیا. شاید یہ فعل مقدم الذکر گروہ ہی ہو، لیکن بلا شبہ وہ پال تھا جس نے اس خطاب کو پورے معنی میں بولنا شروع کیا، پھر اپنے مدعا کو اس طرح اور بھی زیادہ واضح کر دیا کہ خداوند یسوع مسیح کی طرف بہت سے وہ تصورات اور اصطلاحی الفاظ منتقل کر دیے جو قدیم کتب مقدسہ میں خداوند یہوہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص تھے. اس کے ساتھ ہی اس نے مسیح کو خدا کی دانش اور خدا کی عظمت کی مساوی قرار دیا اور اسے مطلق معنی میں خدا کا بیٹا ٹھہرایا. تاہم متعدد حیثیات اور پہلوؤں سے مسیح کو خدا کے برابر کر دینے کے باوجود پال اس کو قطعی طور پر اللہ کہنے سے باز رہا. اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نام تو نہیں دیا، لیکن اس سے وہ باز رہا، لیکن اس نے کہا کہ ہاں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہ غلط تصورات جو عیسائیوں کے اندر ڈالے، جس میں پھر بعد میں جو فرقے تھے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک خدا ہیں، یہ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 3 خدا ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ، یہ تینوں خدا ہیں. تو اس طرح کے باطل نظریات پیدا کرنے والا یہ خود جو تھا جو یہودی سینٹ پال تھا، اس نے یہ نظریات ان کو دیے. نیکسٹ میں بنی اسرائیل کے کافروں پر عیسیٰ ابن مریم اور داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی. یعنی ان کی جو کتابیں تھیں، ان کی شریعتیں تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، جو انجیل زبور جو ان کی کتابیں تھیں، ان کے اندر بھی بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی. اور پھر قرآن جو ہے اس میں تو بار بار لعنت کی جا رہی ہے ان پر، یہودیوں پر، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزر گئی، اور وہ نہی عن المنکر بھی نہیں کرتے تھے. برا تھا وہ جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی وہ کیا کرتے تھے کہ یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا وہ یہ تھا کہ ایک بندہ بنی اسرائیل میں دوسرے کو برائی کرتے دیکھتا تو کہتا کہ تم برا کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، یہ برائی چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں. لیکن دوسرے روز پھر اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے شرم محسوس نہ ہوتی اسے. مطلب یہ تو تھا کہ وہ منع کرتے تھے، اس لحاظ سے تو وہ بہتر تھے ہم سے. ہم تو منع بھی نہیں کرتے، کسی کو برا فعل کر رہا ہے ہمیں اتنی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہم اس کو زبان سے کہہ دیں. بھائی اتنی ایمان کی طاقت ہی نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم اس کو زبان سے کہہ دیں، ہم اس کو ہاتھ سے روک دیں. اور ہم تو مکس ہو جاتے ہیں، دل میں بھی اس چیز کو برا نہیں، گلٹ فیل نہیں ہوتا ہے کہ دوسرا انسان برا کر رہا ہے. تو اس وجہ سے کہ ایمان کی کمی ہمارے اندر. ترمذی شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہوگا، برائی سے روکنا ہوگا، تمہیں لازماً ظالم کے ہاتھوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہوگا، تمہیں لازماً حق کی طرف اسے موڑنا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل بھی ایک دوسرے کے مشابہ کر دے گا. پھر تم ان کے مشابہ کر دے گا تمہارے دلوں کو بھی، اگر نہیں روکو گے پھر تم بھی غلط کام کرو گے جیسے وہ کر رہے ہیں ان کو اگر نہ روکا. تو یہ جو امت ہے، اس امت کا جو کام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دوسرے کو برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم کرنا، اس کی تو ہم پوری امت سے پوچھ ہونی ہے کہ آپ کو کس وجہ سے، کس مقصد کی خاطر اور کس وجہ سے آپ کو افضل امت بنایا. اسی وجہ سے کہ آپ اللہ کا پیغام آپ کو سمجھ آئے، آپ دوسرے تک پہنچائیں، دوسرے کو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالیں گے. لوگوں کے لیے تمہیں پیدا کیا، اپنے لیے نہیں پیدا کیا تمہیں کہ ہم اپنی فکر کرتے ہیں، لوگوں کی فکر نہ کریں. یہودیوں کی مشرکین کے ساتھ دوستی پر اللہ ان سے ناراض ہوا اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا. کیونکہ یہ کیا کرتے تھے یہودی جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ پروپیگنڈا کرتے تھے، ان کو ابھارتے تھے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو تھا غزوہ احد میں بھی نفرت کی، بغض کی آگ بھڑکائی مسلمانوں کے بارے میں، کیونکہ مسلمان جو وہ ہار گئے تھے اور وہ جیت گئے تھے، تو وہ ان کو اور ابھارا مسلمانوں کے خلاف. بدر میں بھی ابھارا تو احد میں اس وجہ سے کہ
आप जीत किए हैं। तो वो प्रोपेगेंडा करते थे। तो अल्लाह क्या है, इस पे नाराज है, अल्लाह उनसे उनके लिए हमेशा का अजाब है। यहूद और मुशरिक मुसलमानों के ईसाइयों के बनिस्बत ज़्यादा सख्त दुश्मन हैं, इसलिए कि ईसाइयों में उलमा और राहिब गुज़रे हैं, इसलिए भी कि इनमें तकब्बर नहीं है। ये जो अल्लाह ताला फरमा रहा है, यहूदी और मुशरिक जो हैं वो ज़्यादा दुश्मन हैं बनिस्बत ईसाइयों के। और हमने देखा भी कुरान के अंदर कि ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा तो यहूद का जिक्र है कि वो मुसलमानों के किस तरह इतने दुश्मन है कि वो जब अकेले में होते हैं तो वो मारे गुस्से के अपनी उंगलियों को चुबाते हैं, इतना गुस्सा है। और जो इनके दिल के अंदर है, अल्लाह ताला फरमाता है जो इनके दिल के अंदर है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। और मुशरिकीन वो भी मुसलमानों को बैतुल्लाह का जो था, उम्रा के लिए जा रहे थे, पहला उम्रा करना था, उसके लिए रोका। वो भी जो है वो मुसलमानों के दुश्मन थे, यहूद बढ़ के उसके बाद मुशरिकीन। और ईसाइयों का इसमें कम ही जिक्र है कि वो प्लान करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, या इस तरह उन्होंने किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिसरिस्पेक्ट की। हमने इसमें कुरान में देखा कि कहीं ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो वो ज़्यादा दोस्त हैं, मतलब वो ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि उनमें उलमा और राहिब गुजरे हैं, नेक लोग गुजरे हैं, गोशा नशीन और इबादत गुजार लोग। और इसलिए भी कि उनके अंदर तकब्बुर नहीं है। इसमें जो दीन मसीही में जो है वो नरमी और खुदगुज़र की तालीम को इम्तियाजी हैसियत हासिल है। और इनकी किताबों में लिखा हुआ भी है कि कोई तुम्हारे दाएं रुखसार पर मारे तो बायां रुखसार भी उसके आगे पेश कर दो, मतलब लड़ाई मत करो। लेकिन जहाँ तक इस्लाम की दुश्मनी का तल्लक है तो ये भी दुश्मनी में कम है, लेकिन दुश्मनी है इस्लाम के खिलाफ इनकी। और अब तो ज़्यादा अब देखने में आ रहा है कि यहूदी और ईसाई जो है वो आपस में मिल गए, मिक्स हो गए, और इस्लाम के खिलाफ कई तरह की जो है वो प्लानिंग करते हैं इस्लाम के खिलाफ। नेक्स्ट आयत है, सॉरी ये एक पॉइंट रह गया। इस दौरान ईसाई वफद का जिक्र जो मदीने आया और कुरान सुना तो इनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये उस टाइम का जिक्र है जब जो नजाशी जो बादशाह था खबशा का, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ ईसाई ये एक जो है वो क्या कहते हैं वफद भेजा ईसाइयों का, जाफर बिन तैयार की लीडरशिप में। तो जाफर बिन तैयार वहाँ पहुंचे, उन्होंने सो मरियम जो है वो उनके सामने उसकी तिलावत की, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो फिर ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। नेक्स्ट आयत है 87 से 109 तक, जिनमें मजीद जो अहकामात हैं उनको बयान किया गया है। हलाल को हराम करने की मानत और हलाल खाने की तलकीन की गई है। फिर कसम का कुफारा, रोज़मर्रा की कस्में इसमें शामिल नहीं। 10 मसाकीन का खाना, या इस्तिताअत ना हो तो 3 दिन के मुसलसल रोज़े। वो कस्में जो हम पुख्ता कस्में उठा लेते हैं, पुख्ता कस्में खा लेते हैं कि हम जो है वो ये काम नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में, हम अगर कसम खा ले और फिर हम वो काम करना शुरू कर देते हैं, तो उस पे क्या है कि मसाकीन को 10 मसाकीन को उस दर्जे का खाना खिलाना है, मतलब जो हम खाते हैं, या फिर उसकी इस्तात नहीं है तो फिर 3 दिन के लगातार रोजे रखने हैं। शराब, जुआ, बुत, फालगिरी सब शैतानी अफ़ाल हैं, इनसे बचने का हुक्म दिया गया है। अब यहाँ पर शराब का जो है वो ख़त्मी हुक्म है। जैसे हमने पीछे देखा था, जब शराब की हुर्मत का हुक्म मतलब अल्लाह ताला ने शुरू किया था कि ये इसके जो फ़ायदे हैं वो नुकसानात से बढ़ के हैं। ये फ़ायदे इसके कम हैं और नुकसानात ज़्यादा हैं शराब की। और फिर फरमाया कि शराब नशे की हालत में नमाज ना पढ़ो, नमाज के करीब मत आओ नशे की हालत में। अब यहाँ पर एक ख़त्मी हुक्म है शराब के बारे में, इस तरह जुए के बारे में, बुत और फालगिरी के बारे में, ये सब अल्लाह ताला फरमा रहा है शैतानी अफ़ाल हैं। स्पेशली जो शराब और जुआ है उससे बचने का हुक्म दिया गया है कि इससे शैतान आपस में नफरतें डालता है। ज़ाहिर है जो शराब पीने वाला है उसको तो अपना ही होश नहीं होता, तो मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कह रहा हूँ, तो वो कुछ भी कह कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। इस तरह जो जुआ जो खेलने वाले हैं वो भी जो है वो ये भी शैतानी फेल है, इसमें भी इससे भी आपके दिलों में नफरत पैदा होती है दूसरे के खिलाफ।
फिर जो ये आयत आगे चल रही हैं जिसमें इहराम की हालत में शिकार से ममानत सिर्फ मछली का शिकार जायज़ है, जो कर दे तो इसका फिदिया वैसा ही जानवर है जो शिकार किया गया, इसके वैसा होने की शहादत दो मोतबर लोग कर दें। अगर ये ना हो सके तो इस शिकार के लिए जानवर की मुनासबत से मस्कीन को खाना खिलाना या रोज़ा रखना है। मतलब जो इहराम की हालत में अल्लाह ताला फरमा रहे कि जो शिकारी शिकार नहीं आप कर सकते, अगर हो गया शिकार तो फिर इस पर फिदिया है, मतलब उतनी मिकदार का दो मोतबर शख्स जो हैं वो इसकी शहादत दें कि जिस कीमत का जो जानवर है जो शिकार किया है उस कीमत का जो है वो फिदिया दे दें, उतनी कीमत का। या फिर जानवर की मुनासबत से मस्कीन को खाना खिलाना है या फिर रोज़ा रखना है। काबा हराम महीने हरम में कुर्बान किए जाने वाले जानवर, कुर्बानी के लिए मुकर्रर किए गए जानवर जिनके गलों में पट्टे डाल दिए जाते थे, ये सब चीज़ें लोगों के फ़ायदे के लिए क़यामुन लिन्नास हैं। ये सब फ़ायदे की चीज़ें हैं। काबा ज़ाहिर है इतने लोग जो बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं वो सब के लिए फ़ायदा मंद है, सबके लिए बाइस अजर भी है और सबको इससे फ़ायदे हासिल होता है। और हराम महीने जो चार जो हुर्मत वाले महीने उसमें अमन सुकून रहता है। ज़ाहिर है हर इंसान को एक वहाँ पर जब ये जो थे मुशरिकीन मक्का, वैसे ही तो वो लड़ाइयाँ झगड़े और जंग के कत्ल वगैरह ये करते रहते थे, तो उनका मशगला था। लेकिन जो हराम महीने थे चार, उनका ख़ास ख्याल रखते थे ये भी, अमन सुकून होता था। और इससे क्या होता था कि हर एक को फ़ायदा पहुंचता था। फिर हरम में कुर्बान किए जो जानवर जो उनका गोश्त जो दूसरे ममालिक हैं, गरीब ममालिक, वहाँ तक पहुंचता, तो ये सब फ़ायदे की चीज़ें हैं। अल्लाह ताला फरमाए सब क़यामुल लिन्नास हैं। फिर जानवरों के लिए खुद साख्ता तकद्दुस की मानत है कि ये क्या करते थे मुशरिकीन मक्का के जानवरों के नाम पर कुछ नाम रखे हुए थे, जैसे साहिबा, नाइला, हाम, तो वो कहते थे ये जानवर मुकद्दस जानवर हैं तो इनको ज़िबा नहीं करना है, ये मुकद्दस हैं। यही आगे मज़ीद चल रही है कि अहकामात मौत के वक्त वसीयत दो गवाह लाजमी हैं, चाहे रिश्तेदारों में से हों या गैरों में से हों, लेकिन हों दीनदार। यानी वसीयत अगर कोई कर रहा है तो उस पर दो गवाह लाजमी होने चाहिए। अगर गवाहों पर वरसा को शक हो तो इन दोनों गवाहों से नमाज के बाद सबके सामने कस्में ले ली जाएं। ये खास कॉन्टेक्स्ट में चीज़ आ रही है वसीयत के से मुतालिक, जो आगे एक वाक़या आएगा वो बयान होगा। अगर फिर भी शक हो कि दोनों गवाह झूठे हैं और उन्हें माल हड़प कर लिया है जिसकी वसीयत की गई थी, तो इन पर मजीद दो मरने वालों के करीबी रिश्तेदारों में से खड़े होंगे और इन गवाहों के खिलाफ कस्में खाएंगे। इस सूरत में अगर दीगर शवाहिद भी गवाहों को झूठा कर दें तो माल रिश्तेदारों को मिल जाएगा। यहाँ पर वाकया जो बयान किया गया है वो एक शख्स जिसका नाम बदील नामी एक शख्स मुसलमान था और ईसाइयों ने इसका प्याला जो है वो हड़प कर लिया। ये सफ़र में था शख्स, तो अ, मतलब फोत हो गया, उससे पहले इसने वसीयत की, उस पर दो गवाह बनाए ईसाई और कहा कि ये जो माल है वो मेरे जो रिश्तेदार हैं उन तक पहुंचा देना है। तो इन्होंने क्या किया, जो ये दो गवाह थे ईसाई, उन्होंने वो जो माल जो भी चीज़ें थी वसीयत में जो लिखी हुई थी वो उनके रिश्तेदारों को दी। तो रिश्तेदारों ने जब देखा, मतलब वो बॉक्स खोला और देखा उसमें जो है वो वसीयतनामा से मुतालिक जो जो था रिकॉर्ड, वो भी बीच में रखा हुआ था। वो निकालना भूल गए, वो भी बीच में रखा हुआ था। तो जब उन्होंने देखा कि ये जो माल है, तो इस माल में सोने का प्याला है कि वो नहीं है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये जो प्याला है वो किधर है। तो इस पर वो कहने लगे कि ये प्याला जो है, ये उसी चीज का जिक्र हो रहा है कि दो जो हैं वो नमाज के बाद जो है वो उनसे कस्में ले लें उन गवाहों से। अब वो उनसे उनको, क्योंकि वर्षा जो थे उनको ये जो गवाह थे दो ईसाई, इन पे शक हो रहा था, तो इसलिए नमाज के बाद कस्में ली। और लेकिन उनको शक था कि ये तो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि प्याला इनके पास है। तो वो कहने लगे वो ऐसा हुआ था कि वो जो प्याला था वो बदील नामी जो शख्स था जो फोत हो गया उससे हमने खरीद लिया था। तो फिर इस पे काजी जो था वो कहने लगा कि हाँ आप सबूत लेकर आए, कोई आपके पास सबूत है। तो वो कहते हैं कि नहीं, एविडेंस तो कोई नहीं हमारे पास।
تو اس پہ پتا چلا کہ وہ جو پیالہ تھا انہوں نے سیل کر دیا مارکیٹ میں، تو وہاں سے پتا چل گیا۔ تو پھر یہ تھا کہ دو گواہ جو تھے انہوں نے گواہی دی، ان کی ظاہر جھوٹی گواہی ثابت ہوئی، اس پر دو اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گواہ لے کر آؤ، وہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہوں، تو وہ بھی اگر کہیں کہ ہاں یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر وہ جو مال جو انہوں نے لیا وہ دوبارہ جو اس کے مرنے والے کے جو ورثاء ہیں ان تک وہ مال پہنچا دیا جائے گا۔ نیکسٹ آیات ہیں 109 سے 120 تک۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، ان کے حواریوں کا ایک اہم واقعہ ہے، روز محشر ان سے ہونے والی بعض پر اس کا ذکر ہے، اور عیسائیوں کے باطل عقائد کی تردید کی گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ صورت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس دن اللہ سب انبیاء رسول علیہ السلام کو جمع کرے گا اور پوچھے گا ان سے کہ کیا جواب ملا۔ وہ سب کہیں گے کہ نہیں معلوم، نہیں، تو ہی غیب کا علم جاننے والا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا یاد کرو جو میری نعمت تم پر اور تمہاری ماں پر ہوئی تھی، اور جب میں روح القدس سے تمہاری مدد کی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے ماں کی گود میں اور اندھیر عمر میں بھی، یہ سب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے پوچھے گا، اور ان کو ان کی نعمتوں کے بارے میں یہ پوچھے گا کہ میں نے جو ہے وہ ان کے سارے جو معجزات ہیں ان کا ذکر ہے، کہ جیسے وہ جو کوڑی کے مریض ان کو صحیح کر دیتے تھے، پھر مردے کو زندہ کر دیتے تھے، مطلب سارے جو ان کے معجزات تھے، یہ بڑے بڑے معجزات تھے جو ان کو دیے گئے تھے، اس سے پہلے کسی نبی کو اتنے بڑے معجزات نہیں دیے گئے۔ تو ان سب معجزات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے ان کو بتائے گا کہ یہ آپ کو یہ انعامات دیے، اور میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل سکھائی تھی، اور جب میرے اذن سے تم معجزات دکھاتے تھے، اور پھر جب حواریوں کے دل میں ہم نے ڈالا تھا کہ تم پر ایمان لائیں، اور وہ واقعہ بھی یاد ہے ہوگا آپ کہ جب حواریوں نے آسمان سے ایک دسترخوان اترنے کی فرمائش کی تھی، کہ فرمائشی معجزے کی ڈیمانڈ کی تھی کہ دسترخوان اترے، لیکن اس پر ان سے کہا گیا کہ اگر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سزا ملے گی جو کسی کو اس سے پہلے نہیں ملی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اللہ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو خدا بنا لیا جائے؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے کہ اے اللہ، میرا یہ حق ہی نہیں تھا کہ میں ایسا کہتا۔ مطلب انہوں نے بڑے ادب سے، ان کا جو انداز تھا بڑا رسپیکٹ فل انداز ہے، اللہ تعالیٰ جو ان سے کر رہا ہے، ایک دم سے انہوں نے کہا نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا، میں تو ایسا نہیں کیا، بلکہ ٹو دا پوائنٹ وہ بات کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کریں جب جواب دے رہے ہیں، تو اس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور ایسا کہا ہوتا تو علم میں ہوتا، اور دل کی جو باتیں ہیں وہ تو ہی جانتا ہے، میں نے وہی کہا تھا جس کا تو نے علم دیا تھا، پھر جب میں اٹھا لیا گیا تو وہی ان پر گواہ ہے، اور تو ہی ان پر گواہ ہے وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا ہے، ہاں جب تک کہ وہ تھے تو اس وقت تک مجھے پتا ہے زندہ تھے، جب میں اٹھا لیا گیا پھر کیا کیا اس کا علم نہیں ہے مجھے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو اس پہ تو قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب مطلب ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کی، مطلب تو نے میرا پیغام پہنچایا، میں نے تمہیں یہ ان چیزوں سے نوازا، اور سارے جو معجزات ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر یہ جو لاسٹ آیات ہیں 117 سے 120 تک آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو ہی ان پر مطلع رہا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تم ان کو معاف دے تو زبردست اور حکمت والا ہے۔
یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار ہر رکعت میں اسے پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ پھر یہ ہے آگے، اللہ ارشاد فرمائے گا کہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں، یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا سیشن آج کا کمپلیٹ ہو گیا۔ تو جزاک یہ 3 ماہ پہ مشتمل کورس تھا، جس میں جو آپ نے دیکھا کہ 4 جو صورتیں تھیں بڑی، ایک تو مکی صورت ہے سورۃ فاتحہ، باقی جو صورتیں تھیں 4 یہ مدنی صورتیں جن میں احکامات ہم نے دیکھے، ان کا سلسلہ جاری رہا۔ اگر ہم ایک نظر جو جتنا ہم نے پڑھا اس پہ ہم اگر ایک نظر ڈال لیں، ایک سمری پیش کر دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک ریمائنڈر مل جائے گا، اور آپ کو یہ آپ محسوس کریں گے کہ ابھی مطلب ہم نے 3 مہینے میں، اور ہوتی تھی کلاس ہفتے میں 1 کلاس آپ کی ہوا کرتی تھی، جس میں ہم نے کرتے کرتے الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچا دیا کہ ہم الحمدللہ 6 پارے ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور بڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے یہ بہت بڑا کہ آپ ریگولر رہیں اس کورس کے ساتھ، اور آپ نے کیا سب کچھ۔ تو یہ صورتیں جو بڑی عظیم صورتیں، بڑی صورتیں، جس میں آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، ہر زندگی کے ہر مسئلہ مسائل، ہر حکم، ہر چیز سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے واضح اور خوبصورت، کہیں اللہ تعالیٰ کا انداز وہ جلالی تھا، کہیں خوبصورت انداز تھا، کہیں ہم نے کہا تھا کہ ہم اس میں اس کورس کے اندر آپ کو ایک مرتب طریقے سے، ایک ترتیب کے طریقے سے، اور ایک سیکوینس آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹچ ہو رہی ہے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم تک بات کو پہنچا رہا ہے، وہ سب اس کورس کے اندر بیان ہوا۔ اور پھر احکامات، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کا ذکر ہوا، آئلی زندگی سے متعلق، گھریلو زندگی سے متعلق، اس کے علاوہ جو ہمارے معاملات ہیں ان سے متعلق، لین دین کے، سود کے حرمت، کے شراب کی حرمت، مطلب ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کی۔ اور پھر اسپیشلی بنی اسرائیل کی ہسٹری جو بیان ہوئی، وہ ہسٹری بیان کرنے کا مقصد کیا تھا، پھر بار بار ان کے جرائم کا ذکر کیا کہ یہ وہ جرم کرتے تھے، اور یہ ان کے کرتوت تھے۔ تو آپ امت محمدیہ ہیں، کم از کم آپ ایسا نہ کریں، اور بار بار ایمان و یقین کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان آپ رکھیں۔ پھر آخرت پر اسپیشلی ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا ایمان اصل میں وہ جو یہودی تھے، جو اہل کتاب تھے، ان کا سب سے پہلی چیز جو ان کا ایمان، جو عقیدہ تھا، وہ خراب تھا آخرت کے بارے میں، تو جس کی بیس پہ آپ کا کردار بنتا ہے، تو ایمان جو ہے وہ ان کا خراب تھا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان خراب تھا، روز آخرت پر ایمان خراب تھا، تو اسی وجہ سے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات بے دھڑک وہ توڑ رہے تھے، ان کو کوئی ڈر خوف ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا کہ آخرت میں پوچھ ہونی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ وہ چیزیں جو ان کے اندر برائیاں تھیں، وہ آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ ہمیں جو یہ 6 سپارے ہم نے کمپلیٹ کیے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا وہ جو ان کے اندر برائیاں تھیں ہمارے اندر ہیں، ہم نے کس حد تک اپنے اندر سے وہ ان چیزوں کو نکالا ہے اور عمل پہ آئے ہیں۔ تو یہ جو کورس تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو ایک راستہ دکھانا، سیدھا راستہ۔ باقی آپ دیکھیں گے اور بھی کافی جماعتیں ہیں جو کہ یہ دین کا کام کاری ہیں اور قرآن پہ لگی ہوئی ہیں، لیکن ان کا پیغام ادھورا ہے۔ یہاں پر پیغام آپ کو، جہاں جہاد کی بات آئی ہے تو ہم نے بڑھ چڑھ کے جہاد کی آیات کو پیش کیا ہے۔ جہاں پردے سے متعلق احکامات آئے ہیں تو وہاں پر ہم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو کھول کھول کے بیان کیا کریں۔ تو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ قرآن کو ہم نے کھول کھول کر بیان کیا، آپ تک پیغام پہنچایا ہے، تاکہ کوئی چیز، قرآن کا کوئی پیغام چھپا نہ رہ جائے آپ سے۔ تو کچھ بعض احکامات جو ہے وہ سخت بھی تھے احکامات،
تو لیکن ظاہر ہے ان کو بھی ہم نے بیان کرنا تھا، اسپیشلی عورتوں سے متعلق، تو ان کو ہم نے بیان کیا کھول کھول کے، وہ اس وجہ سے کہ ہمیں یہی حکم، اور اب آپ جو ہیں آپ کا بھی یہی فرض ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے تو وہ ہم کس حد تک دوسرے تک پہنچا رہے ہیں، یا کس حد تک ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. تو ہم آپ کے اب جو ہیں وہ کوشچنس بھی لے لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا فیڈ بیک بھی جو بھیجا گیا تھا کوشچنس کے اس سے ریلیٹڈ، مطلب آپ کچھ پوچھنا چاہیں، کچھ فیڈ بیک دیکھنا چاہیں تو آپ دے سکتی ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. طیبہ آپ ہی وہی رکھی. اگر آپ کا کوئی اب پہلے اس سیشن سے ریلیٹڈ سوال ہے تو آپ کر سکتی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ وی ول موو ٹورڈز دا فیڈ بیک. ہاں، یہ لاسٹ کلاس میں ایک کوشچن تھا، پوچھا تھا کسی اسٹوڈنٹ نے قذف سے متعلق، وہ آئی تھنک مدیحہ نے جواب دے دیا تھا، وہی تھا کہ جب کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس پر اگر کوئی 4 گواہ نہیں لا سکتا ہے تو پھر حد قذف لگتی ہے، جس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں. تو آپ دیکھیں جو سزائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو سزائیں مقرر ہیں اسلام میں، جو سزائیں مقرر ہیں ان پر جو حدیں لگی ہیں وہ اس سے بڑھ کے ہیں، کہ اگر آپ 4 گواہ نہیں لے کر آتے تو پھر آپ کو 80 کوڑے لگیں گے. اور اسلام ہمیں یہی اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے تو ہم دوسرے کی پردہ پوشی کریں، پردہ دری نہ کریں. جزاک اللہ خیر. طیبہ آپ ہی ہاں، یہ کہ any questions؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس سوالات نہیں بھی ہیں، یا کوشچن آنسرز اور فیڈ بیک کے سیشن کو فیوز بھی کر سکتے ہیں، انٹیگریٹ کر سکتے ہیں سو دیٹ وی کین فنش ود ان ٹائم. اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو آپ کے ساتھ، جیسے مدیحہ نے اسٹوڈنٹ گروپ میں فیڈ بیک سے ریلیٹڈ کوئی جن ایشوز سے متعلق یا جن ایشوز میں ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ کہاں ہم بہتر ہو سکتے ہیں انشاءاللہ فیوچر کے کورسز میں، تو آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو دیٹ وڈ بی ہائیلی ویلیوبل فار اس. وی ول ویلکم اٹ اینڈ ہم اس کو کنسیڈریشن میں ضرور انشاءاللہ لیں گے. تو آپ بے شک فیڈ بیک بھی دے سکتی ہیں، کوئی اپنا سوال ہے وہ بھی پوچھ سکتی ہیں. اور آپ میں سے جو شرمیلی ہیں وہ لکھ کر بھی بھیج سکتی ہیں. جی بہت سی شرمیلی ہیں. یہاں پر شرمیلی ہو جاتی ہیں باقی. ہاں جی، مجھے پرسنل میں بہت میسیجز آتے ہیں، آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، تو آپ یہاں پر بولیں نا، ہم سن رہے ہیں، یہاں پر نہیں بولتے. چلیں وہ سیشن کا جو ڈیکورم ہے اس کو مینٹین رکھتی ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. بے شک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم. وعلیکم السلام. ابھی میں نے نا ایکچولی پوچھنا تھا، ابھی آپ نے بات کی نا جہاد کی، اور مطلب حق چھپانے کی اور اس طرح کی باتیں کی آپ نے، تو میں نا مجھے نا کافی کنفیوژن ہے. میں نا اس کلاس کے علاوہ نا میں ایک اور قرآن کورس کر رہی ہوں پورا، اس میں مطلب وہ 1.5 ایئر کا ہے. تو اس میں آپ کو شاید پتا ہو النور ادارہ ہے، النور انٹرنیشنل، اس میں ڈاکٹر جی جی، فاضہ نگہت ہاشمی فرحت پڑھاتی ہیں. نگہت ہاشمی جو ہے ان کی ہے، نگہت ہاشمی ہے نا ہاں جی. جو کرواتی ہیں. ہاں جی. تو جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، مطلب میں ان کی تفسیر بھی سنتی ہوں، انہوں نے خود بھی ایک لکھی ہے جس میں انہوں نے 18 تفاسیر کو ملا کے نا ایک بک لکھی ہے، قرآن ناجبہ، جی جس میں جی 25 صورت میں ہے. بالکل. تو میں نے سنا، تو جیسے وہاں پہ ہم یہ جو ویڈیو میں لیکچرز یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر سر مدثر رشید کے، آئی گیس جی ان کا جی. نام، تو اس میں وہ نا جہاد پہ بہت زور دیتے ہیں، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں دیتے. سوچتی ہوں شاید وہ عورتوں کو بڑھا رہی ہیں، تو عورتوں کے لیے جہاد ضروری جی تو ہے، لیکن وہ قتال اتنا ضروری نہیں ہے جتنا مردوں کے لیے. تو مطلب جی. میں سوچتی ہوں کہ وہ کہیں حق کو چھپا تو نہیں ہوتی، تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، اگر اس پہ آپ تھوڑا سا کیا دے کر دیں. رہے ہیں وہ حق کو چھپا رہے وہ ہیں؟ نہیں چھپا نہیں ماشاء رہے اللہ، وہ ماشاء اللہ، گریٹ کوشچن. جی جی. وہ نا مطلب بات کرتی ہیں جہاد پہ، لیکن قتال پہ کہ یہ فرض یہ بھی کہتی ہیں، لیکن بہت زیادہ الیبوریٹ نہیں کرتی جیسے ادھر آپ کرتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارا تو کورس کا مقصد اور ہے بھی، یہ کورس ڈیفرنٹ ہے باقی کورسز کی بنسبت. شروع میں جو ہمارا جو
تعارفی کلاس تھی، اس کے اندر اسی چیز کو تو ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہم اس قرآن کا جو پیغام ہے اس پورا ہم آپ تک پہنچائیں گے. تو جہاد اصل میں لوگ نا وہ پسند کرتے ہیں میٹھا میٹھا دین، کہ جہاد کی بات نہ ہو جہاں پر اس میں آپ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں، پوری بات بیان کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں میں پوری ہاں بات مردوں سے، ہاں ٹھیک ہے وہ مردوں کا کام ہے جہاد و قتال، عورتوں کا نہیں ہے. ہاں تو تو عورتوں لیکن کا مطلب جہاد کا مطلب کوشش ہے نا، اگر عورتیں یہ دعوت اللہ میں اس طرح کے کام وہ کوشش ٹھیک ہے، کوشش وہ یہ کریں. عورتوں کے جو فرائض ہیں نا ان کو وہ بہت ایلیبریٹ ہے کرتی کہ یہ دعوت کا کام فرض ہے ان کا، ہاں فرض جی میں ہے. پھر خاوند کی سپورٹ کرنا، اگر وہ دین کا کام کر رہا ہے، دین میں اس کو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا یا ہمارا رہ گیا کام، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، دین سے روکتی ہیں عورتیں. زیادہ تر ایسے ہی دیکھا گیا ہے کہ وہ دین پہ ایک انسان لگا ہوا، خاوند آپ کا لگا ہوا، اس سے پیچھے ہٹاتی ہیں. تو یہ جو ہے وہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی. تو ان میں کو دین کا کام کر لیں آپ جتنا، مطلب آپ کا کے اوپر جو فرائض ہیں وہ دعوت کی ذمہ داری ہے، پھر خاوند کی سپورٹ کرنا ہے، اور بچوں کی تربیت ہے، اور پھر پردہ. ہاں جی پردے کی بھی آیات آتی ہیں تو وہ چھپا دی جاتی ہیں. پردہ جو ہے نا وہ مین چیز جو ہے میں کہتی ہوں کہ پردہ ہے. کیونکہ دیکھیں شیطان نے جو پہلا گناہ کروایا تھا وہ کیا کیا تھا، لباس اتروائے تھے. ہاں جی وہ ہمارا لباس اتارنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اور اتنا فتنہ پھیلا ہوا ہے، یہ عورتوں کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اور یہی فتنہ ہے نا، باہر نکلنا ہے. ہاں جب عورت جو ہے وہ گھر میں بیٹھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مجاہدین کا ثواب پا لیتی ہے، وہ گھر میں بیٹھتی ہے. تو ہاں جی کسی ضرورت کے تحت بیٹھ جائے عورت، کوئی ضرورت ہے کام، پردے کی حالت میں جائے، ادھر تو حساب کتاب ہی ہو رہا ہے، باہر کھلا پھرا جا رہا ہے. اور کتنے لوگوں کو عورتیں گناہگار کرتی، کتنے بندوں کو وہ عورتیں گناہگار کرتی. جی تو یہ ان فرائض کو اگر عورتیں سمجھ لیں نا اپنے، میرے یہ فرائض ہیں، دینی فرائض ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ وہ ان مردوں کو وہ جہاد و قتال کے لیے بھی تیار کر دیں گی. اتنا فتنہ پھیل بالکل چکا ہے آج معاشرے کے اندر، اتنا فتنہ بالکل پھیل چکا ہے. آج مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہے. مسلمان عورتیں جہاں پر جو کافروں کے ملکوں میں رہ رہی ہیں، مسلمان عورتیں، ان کی اتنی بے حرمتی کی جا رہی ہے، پردہ دری کی جا رہی ہے ان کی. جی تو بالکل. مطلب ہم ٹھیک ہے، ہمارا جہاں تک سپورٹ ہے، ہمارا کام ہے، وہاں تک تو ہم کریں نا. یہ تو نہیں ہے کہ جی جہاد کا یہ مطلب ہے کہ تلوار لے کے کھڑے ہو جاؤ، دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان کو گرانا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہاں وہ میں یہی سٹیپ بائی سٹیپ. جی وہ قتال کا نہیں جہاد کا بتاتی ہیں، اور وہ پڑھا بھی عورتوں کی رہی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ حق چھپا رہی ہیں اگر وہ قتال کا زیادہ الیبوریٹ نہیں کر رہی، کیونکہ عورت کا جہاد تو انہی چیزوں میں آ جاتا ہے نا، وہ پردہ کرے اور باقی ہاں وہ سارا. جو ان کے مرد ہیں، وہ جو ڈاکٹر زبیر ہیں، نہیں کیا نام ہے ان کا، نہیں I think وہ ڈاکٹر زبیر ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے ہسبینڈ کہ ہے جی، وہ ان کا کام ہے، مردوں کا کام ہے کہ وہ مردوں کو دعوت دیں جہاد کی. جی ٹھیک ان ہے کو تو نہیں میں سن رہی مرد کو، لیکن بالکل. میں پہلی تھی. جی طیبہ آپ میں یہاں ایک چیز ایڈ کر سکتی ہوں اگر جی آپ جی کر لیں. سفیرہ آپ کا سوال ہے. سب سے پہلی بات تو بہت زبردست قسم کا سوال ہے، اور یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس سوال کو کرنے کی ہمت بھی کرتے ہیں. دیکھیں جب طیبہ آپ ہی نے فرمایا کہ آپ نے اپنے مرد کو سپورٹ کرنی ہے جہاد میں، آج کا جہاد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو کوشش کرنا. کوشش کیا کرنا کہ جو قرآن کو قائم کرنا زندگی کے ہر گوشے میں، یہی ہے نا. قتال بعد کی بات ہے، لیکن عورت کا رول یہاں پر کیا ہے؟ عورت کا رول یہ نہ صرف یہ ہے کہ جب میاں جہاد کے لیے نکلے یا وہ دین کی طرف اس پرٹیکولر طریقے سے دین کے لیے کی خدمت کے لیے نکلے، تو عورت نہ صرف اسے سپورٹ کرے لیکن وہ انکریج کرنے والی ہے. اب یہ بات بھی جو ہے سفیرہ میٹھی سی لگتی ہے کہ جی انکریج کرنے والی، لیکن اگر اس کا ہم پریکٹیکل مظہر دیکھیں گے تو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ عورت تیار ہو میاں کے بغیر راتیں گزارنے کے لیے، کہ وہ نکلا ہوا اللہ کا میسج دینے. وہ عورت تیار ہو کہ میاں اس کو ایک صحابی تھے، ان کا نام مجھے نہیں یاد آ رہا، حضرت عمر کے زمانے میں ان کے نکاح ہوا، اگلے دن جہاد کا آرڈر آ گیا. باقی صحابی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر
نکاح کی رات کے آثار ابھی نمایاں تھے لیکن وہ اٹھ کے جہاد کے لیے چلے گئے. پیچھے ان کی جو ایک کچھ گھنٹوں کی بیوی تھی اس نے ان کو سپورٹ کیا. یہ ہمارا اس تو کا ایک ایک مضمون. سال گزر جاتا ہے پھر بھی ہمارا ہنی مون ختم نہیں ہو رہا ہوتا ہے. بالکل یہ بات ہے. ایک سال گزر گیا تو پھر بھی جو ہے وہ ہم اس چکر میں اسی موڈ میں ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ بڑی سخت پکڑ ہے اس بارے میں کہ آپ عورت ہر چیز منوا لیتی ہے. اس کے اندر ہے اللہ بالکل تعالیٰ نے جو ہے صلاحیت رکھی ہے اس کے اندر کہ وہ مرد سے ہر چیز کروا لیتی ہے اور کرواتی ہیں عورتیں. میں نے اور خود دیکھا ہے. پردہ میں نے اپلائی خود کروا کیا ہے. لیتی ہے. سب چیزیں پردہ کرواتی ہیں کیوں نہیں کرواتی ہیں. میں اپنی فائنینشلی مثال بھی اپنے دے آپ کو سکتی ہوں یہاں پر الحمدللہ کہ وہ مطلب مانتے ہیں مرد. ایسی بات نہیں ہے. وہ غلط بھی مانتے ہیں. غلط بات عورت کرے گی غلط بھی مان لیں گے کیونکہ وہ مجبور ہوتے ہیں نا. ہاں. تو ٹھیک ہے انہیں اگر گھر چلانا ہے. انہوں ڈاکٹر نے کہا کہ عورت کی نہیں مانیں گے تو گھر کیسے چلے گا. بچے کو اس نے سنبھالنا ہے اس نے پالنا ہے. تو غلط بھی پھر اس کو مجبوری میں آ کے وہ مرد پھر جو وہ کرتے ہیں اس طرح. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے ہسبینڈ یا بھائی کس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں یا کر بھی رہے ہیں کہ نہیں. آپ وہ اپنی فیملی میں ہم سب عورتیں وہ بننے والی ہوں جو اپنے فیملی کے مردوں کو کہیں کہ تم ٹھیک ہے تم روزی کے لیے تو چل رہے ہو صبح شام, کیا تم یہ کام کر رہے ہو؟ اگر کرو گے تو ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. دیکھیں آپ ہم میں اپنا کوئی غیر پیٹ شادی کاٹیں شدہ گے. بھی ہیں. غیر شادی شدہ بھی ہیں نا کوئی بیچ میں ہیں جو اسٹوڈنٹ جو شادی شدہ نہیں ہے. تو وہ پھر کس طرح سے کام کریں. وہ کہیں کہ ہم کس طرح سے یہ تو یہ ہے کہ خاوند کو سپورٹ کرنا ہے جہاد کے لیے تیار کرنا ہے. تو آپ کے اپنے بھائی ہیں آپ کے گھر کے مرد ہیں محرم مرد ہیں ان کو آپ دعوت دے سکتی ہیں. اس میں گھر میں بیٹھے بٹھائے آپ کو جہاد کا ثواب ملے گا. جی ٹھیک ہو گیا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ استاذہ نگہت ہاشمی جو ہیں یہ حق چھپا رہی ہیں, لیکن اس چیز کو واضح کرنا چاہیے, ہمیشہ واضح کرنا نہیں چاہیے. کچھ ان کے بیانات اچھے بھی ہیں اور میں بالکل. بھی ان کو لائک کرتی ہوں. میں بھی سنتی ہوں ان کے نگہت ہاشمی ہیں ان کے بھی بیانات میں سنتی ہوں. ان کا بھی میں نے وہاں سے بھی میں نے علم حاصل کیا ہے یہ الہدا سے. اور کلیئر ہو جہاں گیا جہاں سفیر آپ کے لیے. بات آپ کو اوتھینٹک ملے وہاں سے آپ لے لیں. وہ بات لے لیں جو بھی کر رہا ہے اوتھینٹک ہے تو وہ تو ٹھیک ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے. تو اوکے جزاک اللہ خیر. کلیئر ہو گیا آپ کے لیے سفیرہ؟ ہاں جی کلیئر ہو گیا الحمدللہ. Any other question? We have 20 minutes. ہاں جی نوشین ظفر آپ پوچھ سکتی ہیں اپنا مائکروفون انمیوٹ کر کے. آپ نے ہینڈ ریز کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. میرا السلام. سوال یہ ہے کہ ایک پوائنٹ تھا قسم کا کفارہ, روزمرہ جی کی قسمیں اس میں شامل نہیں ہے. تو جیسے ہم لوگ بات بات پہ قسم کھاتے ہیں, بچے ہوں بڑے ہوں یا کوئی بھی ہو کہ قسم سے میں نے یہ نہیں کیا, اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا. تو مطلب اس سے کیا مراد ہے یہ جو ہم ہر وقت قسم کھاتے ہیں اپنی ہر بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے, اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات کو کوئی مانتا نہیں ہے تو پھر ہم قسم کھا رہے ہوتے ہیں کہ قسم سے میں نے ایسا نہیں کیا. تو پھر اس کا گناہ اور اس کا کفارہ بھی ہوگا. یہ تو یہ قسم نہیں ہے, یہ آپ کی عادت ہے, عادت بن چکی مطلب ہے. عادت ہی زیادہ تر آج کل لوگوں کے منہ پہ قسم ہی ایسے ہی ہوتی ہے کرتے ہیں نا. وہ. ٹھیک ہے وہ تو قسم ایک عادتاً وہ کر رہے ہیں, اس طرح کر رہے ہیں. ان کو نہیں کرنا جی چاہیے, اس سے بھی ان کو پیچھے رہنا چاہیے. ٹھیک نہیں ہے بات بات پہ قسم اٹھانا. یہ دوسرے منافق کی جو ہے وہ نشانی ہے. ہاں اعتبار دوسرے کا اٹھ جاتا ہے. اٹھ دوسرا جاتا وہ ہے کہے گا تو لیکن اس کی تو عادت بن گئی ہے قسم کھانے کی. تو اس پہ بھی ہماری نہیں کفارہ ہے, ہے ہمارے اوپر. کفارہ نہیں ہے. وہ قسم وہ جو ایگزیکٹ وہ آپ خاص کسی کام کے لیے قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ کام میں کروں گا اور پھر نہیں ہوا کام, وہ نہیں کیا کام, تو وہ پھر وہ ٹوٹ گئی نا قسم, تو اس کا پھر کفارہ آپ کو دینا ہوگا. جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں غصے میں کہ میں نے یہ کوئی چیز دی ہے مجھے نہیں کھانی ہے, میں قسم کھاتا ہوں میں کبھی نہیں کھاؤں گا, ہاں تو یا پھر میں اس یہ نے کپڑے پختہ کبھی نہیں قسم کھا پہنوں لی ہے. جی پختہ گا. قسموں پر کفارہ ہے, پختہ قسمیں. اگر وہ آپ اچھا کے دل سے گزری ہے, آپ نے جی دل میں اس کا عہد آپ کیا نے تو وہ ارادہ اصل کر قسم لیا, ہے. عہد کر لیا, پھر آپ نے اس کا لیکن اگر کفارہ صرف دیا. زبان سے گزری ہے تو اس کا جی کفارہ جی نہیں ہے. اور بالکل ایسے جیسا ہی. کہ طیبہ آپی نے فرمایا آپ کو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک, جزاک اللہ. نیکسٹ گڈ کوشچن. Feedback, questions, everything is welcome.
जी किसी का माइक अनम्यूट हुआ है, अफशीन अरशद है। जी अफशीन अरशद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी, वबरकातुहू। मैंने क्वेश्चन तो नहीं, बस आज का फीडबैक देना था कि माशाल्लाह जितना भी हमारा टाइम पीरियड इकट्ठा गुजरा माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन गुजर गया। और आज के जो क्वेश्चन जो उनके भी हुए उनसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी अल्लाह पाक हम सबको इकट्ठा रहने की तौफीक दे और इंशाल्लाह हम आमीन। सबको एक साथ ऐसा ही टाइम गुजारने की और हमें भी उस नेक काम में अमल करने की और आगे अपने बच्चों तक ले जाने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पाक आप सबको भी इस चीज़ का अजर दे जिन्होंने इन सब हम सबको इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पर और हम सबको लेकर चले। और अल्लाह पाक ने आपके साथ-साथ हमें भी तौफीक दी कि हम आपके साथ इस टाइम को स्पेंड करके अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ सीख के अपने बच्चों को भी आगे सिखाएँ और खुद भी अमल करने की सलाहियत रखें। माशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको इस चीज़ का अजर दे इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप ज़ाहिर है आपके तावन से ये ग्रुप चल रहा है और आपके तावन से ये क्लास चल रही है। तो और आपका ज़ाहिर बाज़ औक़ात कीमती होता है टाइम आपका, आपने निकाल के और स्पेशल क्लास के लिए आती हैं। तो अल्लाह ताला तो एक एक जो नेकी है उसका अजर अल्लाह बढ़ा चढ़ा के देने वाला है। और यहाँ पे तो आप कुरान सीख रही हैं और आपसे अफसर तो कोई है ही नहीं है। जो सिखाने वाला है और जो जो सीखने वाला है और सिखाने वाला है, उससे अफसर तो कोई है ही नहीं है। बेशक। तो आप एक सवाल आया है चैट में कायनात खालिद का कि मैम हराम महीने से क्या मुराद है और कौन कौन से हैं? 4 महीने ना हराम हुर्मत वाले महीने, जिनमें आप किताल नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, ममनू है। वो है ये जुल- जिलकद, जिलहज, मुहर्रम और रजब। ये 4 महीने हुर्मत वाले। जज़ाकल्लाह खैर। तैयब आप हाँ, ये की नेक्स्ट। फीडबैक देने से आई थिंक लोग घबरा रहे हैं, लेकिन नॉट अ ये है कि प्रॉब्लम। फीडबैक में इट्स नॉट कि आप पॉजिटिव फीडबैक ही दें। अगर आप लोग ये समझते हैं कि हमें कुछ इम्प्रूव करना चाहिए या कोर्स में किसी चीज़ की आप लोगों को कमी बेशी लगी है, लाइक मवाद जो शेयर किया जाता है, उस हिसाब से भी आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं कि नेक्स्ट अगर आप लोग सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे तो उनमें ये चीज़ चेंज करनी चाहिए। तो ये चीज़ भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जी, आपको खुल के बात करने का हम मौका दे रहे हैं। आप आज की बिल्कुल। क्लास में आप खुल के बात करें। चलें, अगर नहीं भी है तो आप लिख के भी भेज सकते हैं, लेकिन जरूर लाइव में आप कोशिश करें कि दें, वरना अदरवाइज देन वी विल लेट यू गो। चलें, इट लुक्स लाइक कि कोई है नहीं, तो इंशाल्लाह हाँ 9 बज गए। हम इस सेशन को अपने अख्ताम पर लाते हैं। तो आप अख्ताम कर सकती हैं। मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, हेलो, सुभान अल्लाह। सॉरी मरियम, जी एक्सक्यूज मी। सॉरी तैयबा आपी। जी बोलिए। वो सर्टिफिकेशन के आपने कुछ अनाउंसमेंट करनी थी सर्टिफिकेट हाँ सेरेमनी के। वो इंशाल्लाह उसकी हम डेट फाइनलाइज करें। अभी हमने 10 डेज के बाद का फाइनलाइज किया, लेकिन उसमें अगर चेंजेस होंगी तो आपको डिटेल्स बता देंगे मदिया, और इंशाल्लाह आप ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, एट दिस जज़ाकल्लाह खैर। स्टेज हाँ जी, ठीक है। जज़ाकल्लाह फॉर रिमाइंडिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।